اللہ حیری صاحب آپ وہ اس میں کیا کہتے ہیں حدیث کرتاس میں وہ مخالفت نہیں ثابت کر سکتے تھے نا، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے ان باتوں کا، اور بہت صحیح سے آپ اب تسلیم بھی یاد کر آیا چکے تھے ان میں۔ آپ کو جو ہاں سبق جی ہاں ملی جی تھی یاد ابھی حدیث قرطاس میں، اس کے بعد تقریباً ہے۔ 2 مہینوں سے غائب ہے، اب آج آئے ہیں تو نہیں بات کہتے ہیں گفتگو نہیں کرنا جی۔ وہ وہ بات آپ نے خود بند کی تھی کرنا، میں الحمدللہ بات کر رہا تھا، جم کے بات کر رہا تھا، اس گفتگو کو آپ نے کلوز کیا تھا، میں نے کلوز نہیں کیا تھا، لوگ وہ ریکارڈ پہ آپ کے پاس موجود۔ جواب ہی نہیں تھا جی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جو دیکھنا چاہے دوبارہ آپ دیکھ لیں، کے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ نا آپ کا ادعا ہے۔ وہ روایت ہی پیش نہیں کر سکے تھے جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا تھا چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی جی جی، تو وہ بہرحال آپ جو بھی ہے جو بھی ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ وہ لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھا۔ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ ہمیں بھی چلیں معلوم ہے، آپ کو اب بھی اب معلوم کیا ہے، اب اگلا دفعہ آئیں گے تو آپ کو کس موضوع بہت پہ، اچھی طرح معلوم۔ کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ کوئی جی توحید آپ بتائیں توحید کس پہ موضوع گفتگو پہ کرنا کرنا چاہیں چاہتے گے؟ ہیں؟ عقیدہ توحید پہ؟ ہاں، اس میں ہمارے نزدیک آپ لوگ مجسمہ ہیں، آپ لوگ مشرک ہیں۔ سب اچھا ہم اہل سنت مشرک کی ہیں؟ بات نہیں کر رہا میں، وہابیوں کی بات کر رہا ہوں، جی اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ جی یہ ٹھیک ہو مشرک ہیں، گیا، یہ مجسمہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا جی گفتگو کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی، جی کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کب بات کریں؟ آپ بتائیں کب کرنی ہے؟ اگلے ہفتے تو اس سے ہے نا، اب اگلے ہفتے تو ایک قیصر صاحب آ رہے ہیں، اس سے اگلے ہفتے کریں گے، 2 ہفتوں کے بعد، 1 جنوری کو، 4 تاریخ کو، لیٹ آنے ٹھیک کا جو تو مسئلہ کریں ہے نا کہ وہ مناسب پہلے ان 9 کا بجے شروع رکھیں کریں گے گے، نا مناظرہ؟ 9 ایک بجے منٹ شروع ایک کریں گے نا، منٹ 9 ایک بجے منٹ شروع کریں گے، یہ 9 بجے چار ان چار کا جنوری کو، ہوگا۔ 4 جنوری کو ہمارے نزدیک آپ چار لوگ مجسمہ ہیں۔ چار 4 جنوری کو فرسٹ ٹائم جو ہے میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، آپ فرسٹ آپ کو لیتے ہیں، آپ یعنی ٹائم پہ آ جائیں نا تقریباً 9 9 بجے سوا 9 بجے میں 9 سوا 9 بجے آؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو آپ کا عقیدہ توحید میں ابن تیمیہ والا ہے نا، آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، سلفی ہیں، صحیح ہے؟ ہمارا جو عقیدہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے علاوہ وہ اور تو کوئی سب نہیں ہے۔ کہتے ہیں، وہ تو کون کہہ، وہ سب فرقے یہی کہتے ہیں نا، وہ اشاعرہ سے بھی وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں، ہم قرآن سنت کو مانتے ہیں، وہ تو سب کہتے ہیں نا۔ آپ کا جو ہے وہ جو حشویہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اسی کے منہج پر ہیں نا آپ۔ جی شیخ صاحب، صحیح ہے، صحیح عرض کر رہا ہوں نا، آپ اشعری نہیں ہیں، ماتوریدی نہیں ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، یہ عرض جی ہاں جی پوچھنا ہاں جی ہاں جی الحمد ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اہل الحدیث تو جو ہے ان جی پر موضوع ہے، یہ ہے، مدعی میں ہوں، میرا ادعا ہے کہ یہ لوگ مجسمہ ہیں، ان کا اعتقاد ہے تجسیم میں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ، صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہوں۔ ابھی کچھ اس موضوع پہ کچھ بات کرنا چاہیں تو ابھی کچھ تنقیحات ابھی سے کر لیں۔ اب آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن میں مجاز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی قرآن میں مجاز ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کا سوال صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، سوال صحیح طرح سمجھائیں آپ کوئی دوبارہ بھائی بتائیں کتنے تفصیل آپ میں۔ کا اہل علم ہے، اتنا واضح سوال، قرآن میں مجاز ہے بھئی یا نہیں؟ اہل علم جو ہے نا کون سا کسی چیز کو جو ہے وہ ہر بات کو سمجھ پاتے ہیں، کئی باتیں نہیں بھی سمجھ آ آپ سکتی ہیں، سمجھائیں تھوڑا اسماء اللہ جو جلدی قرآن میں کر۔ مذکور ہیں، صفات مذکور ہیں، اس میں آپ تنزیہ کے قائل ہیں، تعویل کے قائل ہیں، تفویض کے قائل ہیں، کچھ سنائے نا۔ میری نہیں، ان میں کوئی بھی تعویل یا تنقید جو کہ کہتے ہیں تعویل تنقید یا تعطیل وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہے، بالکل جیسے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفات ہے، کما حق ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس لفظ پہ حمل کریں گے نا، جو لفظ کے جی جی معنی ہیں لغت میں، لغوی معنی ہیں، لفظی معنی، اسی پہ حمل کریں گے، صحیح عرض کر رہا ہوں؟ لغوی معنی ہونا ضروری نہیں، جو شرعن جو شریعت نے جو چیز بیان کی ہے، بس جو لفظ بیان ہو گیا اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے اگر معنی کے اندر جائیں گے تو وہ اس کی لاجانی تفسیر بھی نہیں کریں گے، اس میں صرف وہی معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا جو جو اللہ نے کتاب و فرمایا سنت نے بیان۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا جی ہاتھ ان جی کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یہ ید جو ہے، جی جی آپ بتائیں جی جی یہ اس کی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ید کیا کا بتائیں گا؟ یہ ید اللہ، یہ آپ کہتے ہیں اس کا جی جی یہ اللہ نے جو فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن میں تدبر کرو، ٹھیک ہے نا، قرآن میں جو آیات ہیں، مثلا اس طرح ید اللہ فوق ایدیہم،
अला मा फर्रत फी जंबिल्लाह है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू है, ठीक है ना। ये अल्फाज वजह नहीं वजह, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, सही फरमा। तो ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं, आप किन मानों पे इसको तावील करते हैं आप, या तावील नहीं करते, या इनके लुग़वी मानों नहीं, पे आप बिल्कुल अमल करेंगे? जो बिल्कुल लुग़त पे दलालत करते भाई इनमें तावील की गुंजाइश नहीं है। जो जैसे हैं उसी तरह ईमान लाना जरूरी है, लेकिन जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के शायान शान है, बस शान शान उनका तो आप उसकी ना तशबीह करेंगे, ना उनकी तावील करेंगे, ना तातील करेंगे। बिल्कुल। जो लफ्ज हाथ है, यद यानी हाथ, सही है, जी यद जी यानी जी हाथ, यद कुदरत, जी कुदरत मुराद नहीं, यद यानी हाथ, सही है, जी जी सीधेगा। तो अल्लाह का हाथ है, नहीं, लेकिन अल्लाह का हाथ उसके शान के लायक है, एक फरमाना चाह रहे हैं, सही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह का चेहरा भी है, चेहरा जी उसके लायक बिल्कुल है, है। पैर भी है, जी जी पैर उसके बिल्कुल। लायक है, साख है, ठीक है ना, पिंडली है, हाँ पिंडली जी उसके हाँ लायक जी है, हाँ जी ठीक है ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल जैसे हर इंसान का ये पिंडली ये इंसान के लायक ये है। अल्लाह ये चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि नहीं की? आप हंस रहे हैं कि किस तरह आप जो है ना वो मैं भाई अजीबो गरीब तनकीद हंस के रहे लिए हैं आप। अर्ज कर ये रहा हूँ, आपका अकीदा समझने के लिए अल्लाह कोशिश रब्बुल कर रहा हूँ। अभी अल्लाह मजाक रब्बुल तो नहीं हो रहा है। आलमीन के बोले हुए अल्लाह रब्बुल, हाँ तो ये आपका हंसना मजाक वाला हंसना, और ये क्या ये? मैंने कब हंसा है भाई, मैंने कब हंसा है? अभी हंस रहा हूँ, आपके आपके गजब में मैं हंस रहा हूँ, मैंने हंसा कब है? मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ भाई ओह साहब। अल्लाह अकबर। आप, यह हाँ जी अलग सर बात है सर। कि आप लोगों का अकीदा इन मसाइल में ऐसा है कि आपको खुद शर्म आता है, समझते हैं कि लोग आप पे हंस रहे हैं। आपका अकीदा ही ऐसा नहीं है कि आपको खुद उसमें आप शर्म जरा आ जाता है, समझते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो अल्लाह आपका अकीदा अल्लाह सुन रहे साहब, हैं। आप सही। अल्लाह साहब जरा वीडियो को रिवर्स करके देख लें, आप हंसे हैं और आप चले ऊपर से मजाक उड़ा चले रहे हैं शेख दोबारा साहब, फिर मस्जिद। हाँ जी अल्लाह का चेहरा भी है, वो पिंडली भी है ना, वो मैं लफ्ज पिंडली पे मैं हंसा हूं कि लोग पिंडली का जिक्र करते हैं, तो आप पिंडली। हंसे है ना। तो अर्ज यह है शेख साहब कि जैसे इंसान के आजाद, देखिए इंसान के जो आजाद होता है ना, चेहरा है, गर्दन है, बाल है, पेट है, पैर वगैरह, पिंडली है इंसान का, इंसान के लायक है ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला के भी हैं हाथ, पैर वगैरह, चेहरा, भाई पहलू। इसी तरह कहने का क्या, इसी इसी तरह कहने का क्या मकसद है? इसी तरह क्यों इंसान की कह तरह रहे हैं नहीं, मैं नहीं कह रहा आप? भाई कि हाँ जी खलक़ल्लाहु आदम अला सूरत ही, सही, आपकी हदीस है कि नहीं? अल्लाह की सूरत पे, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पे बनाया, आपकी हदीस है, ठीक है ना, बुखारी में भी मौजूद हाँ है, जी है जी। जी। तो एक तरह तो अल्लाह साहब जब कुरान ने इब्तिदा के अंदर क्या कहा? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब और के ठीक ऊपर है, ईमान नसीहत, लाते हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किया उसके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। हमने ठीक जब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को और देखा नहीं है, हाँ, तो आप वो ईमान जब और हम ईमान में फर्क है ना। आपके ईमान को हम हाँ समझने जी की कोशिश कर रहे हैं शेख साहब कि आपका ईमान कैसा है। आप जी जी दूसरों को बताएं। मुशरिक कहते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते, कि आप दूसरों को काफिर समझते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं कि काफिर कौन है, मुशरिक कौन है। तो आपने जी जी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके यहाँ हदीस है, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिह, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी जी जी। सूरत से पर बनाया। तो एक ये तरह अपनी तरह सूरत तो का बनता माना है ना, ये, कि अगर हम और करते हैं भाई तरह और तरह तो बनता है ना। अल्लाह साहब तर्जुमा, मैं अल्लाह साहब मेरी बात सुने, इतने जोश में आने की जरूरत नहीं है। अला सूरत ही का माना क्या करेंगे आप आप बताएं? हमें जो समझ आए, अला सूरत, हल अल्लाह सूरत ताला ने ही की अपने जमीर को, सूरत जैसे आदम अलैहिस्सलाम को और बनाया, अपनी शक्ल जैसे। अल्लाह साहब समझे इस बात को। ये इसका तर्जुमा तो नहीं, मुहतमल है, एहतिमाल इसके अंदर के ज़मीर इसकी लफ्ज़ अल्लाह की तरफ जा रही है या आदम की तरफ जा रही है। और ये उसूल है कि ज़मीर जो अकरब की तरफ जाती है, अगर इस तरफ देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। अला सूरत ही है, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरत ही। तो चले इसके इसमें इस से हदीस के मुतालिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। इसमें आपका अकीदा है हाँ कि ठीक है आदम को आदम की सूरत, हदीस का मतलब है कि आदम को आदम की सूरत में बनाया, यही भाई ये एक कह एहतमाल है ना, ये एक एहतमाल में बयान कर रहा हूं मैं आपको। या खलक़ल्लाहु आदम अला सूरत है, अपने सूरत पे बनाया। एहतमाल है ना भाई, ये एहतमाल है। जब आपका क्या एहतमाल आ अकीदा है? जाता है तो फिर वहां पे आप इस्तेदलाल कर नहीं सकते भाई। वहां चले पे आपका अकीदा अकीदा कैसे क्या कहेंगे? है शेख साहब? अपना अकीदा तौहीद में, अब तौहीद की बात हो रही, अस्मा और सिफात की बात हो रही, और मुसलमानों पे वाजिब है भाई कि अस्मा और सिफात पे भाई ईमान लाए। अस्मा और सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर, अपने फरामीन के अंदर बयान किए हैं, उनके ऊपर उसी तरह ईमान लाना जिस तरह कुरान ने बयान किया वो वाजिब और जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। है ना? ईमान, हम यही उनके आपसे पूछ अंदर रहे हैं कि ईमान लाना वो जरूरी है ना, यही पूछ रहा हूं मैं। और तस्दीक करना, सुने ईमान ना, लाना जरूरी है ना। अब और अभी बात तो मुकम्मल कर लेने दें अल्लाह साहब, आप साहब। दरम्यान में बोला ना करें आप। चले और उनके अंदर किसी किस्म की तावील करना या अपनी मन मानी तफसीर बयान करना,
یا ان کی تعطیل کر دینا یا کوئی اور ایسا یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی ان کی تشبیہ بیان کرنا کسی مخلوق کے ساتھ، یہ سب چلیں کے وہ ساتھ استدلال آپ غلط اپنی ہے۔ جگہ سنا دینا، اپنی جگہ بتا دینا. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، بھائی پیر بھی ہے. اب ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے؟ اللہ میاں ہنستا بھی ہے نہیں ہنستا؟ اللہ سے میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کے اندر یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے بیان کی؟ اور بھائی اپنے عقیدے کا وہ استدلال، وہ بحث ہوگا، مناظرہ جب ہوگا نا، جب مناظرہ کریں گے تو مناظرہ ہم کریں گے. قرآن میں دلیل، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، وہ آ جائے گا اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے پہ آپ اعتراض کریں. ابھی ہم صرف اعتراض نہیں کر رہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہنستا بھی یا نہیں ہنستا؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین مسکراتا ہے. ہنستا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 جی. اور کپڑا بھی پہنتا ہے. کپڑے بھی پہنتا ہے. اگر قرآن میں یا سنت میں اس کا کہیں ذکر ہے تو ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم مان لیں کہ پہننے والی بات نہیں. اگر لباس کا ذکر ہے تو وہ ہے. روتا بھی یا نہیں اللہ میاں؟ کبھی ضرورت ہو کوئی رونے والی بات تو روتا بھی یا نہیں روتا؟ اسماء و صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ روتا بھی ہے. جتنی بھی میری بات سنیں، جتنی بھی معیوب چیزیں ہیں، عیب والی چیزیں ہیں، ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف جائز ہی نہیں ہے. چلیں بھائی، وہ اپنی شان کے مطابق روتا بھی ہے کہ نہیں روتا بھائی؟ بھائی معیوب چیز اور اس کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہی نہیں ہے بھائی. چلے جی، یہ معیوب چیز ہے. داڑھی بھی ہے، بال بھی ہے نا، بال ہے نا، اللہ صاحب دیکھیں مذاق کی طرف جا رہے ہیں. اور مذاق نہیں اڑا رہا. میں نے اسی لیے پوچھا کہ اسماء و صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ صاحب میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ جتنی چیزیں قرآن کے اندر سنت کے اندر. دیکھیں میرے رب کے متعلق پوچھو نا، میرے رب کے صفات میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا عقیدہ کیا. پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے مذہب میں اس کے بال ہیں کہ داڑھی مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سنیں، میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. مذاق نہیں اڑا رہا. وہ عقیدہ آپ کا ایسا ہے نا کہ آپ کو خود شرمندگی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. اللہ صاحب شرمندگی ہے بھی مذاق والی بات. آپ مذاق کریں، ہمیں وہ خود بخود مذاق ہو جاتی ہے. بھائی آپ مذاق کریں، یہ آپ مذاق کریں. یہ کئی سو سال سے سب مسلمانوں کو مشرک 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 ہیں کہ نہیں؟ سب کو انہوں نے تکفیر کر دی، مشرک بنا دی. ان کا اپنا عقیدہ دیکھو، ابھی جواب نہیں دے رہا. وہ بال ہے کہ داڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ صاحب میری بات سنیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان فرما دی، احادیث کے اندر جو مذکور ہیں، وہ ان کا میرے ذہن میں اگر فی الحال ان چیزوں کا ہمارے عقیدے کے مطابق دیکھیں، اگر ان کا استہزار نہیں ہے تو وہ ہیں. اگر مجھے استہزار ان کا نہیں بھی ہے تو وہ ہیں، اگر ہے تو پھر بھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیں گے کہ آپ کے رب کے بال بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں الفاظ لغت میں یہ کہتے ہیں مجاز نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب جی سر بولیں. ایک صاحب میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی آپ نے سوالات لباس، چہرہ، ہاتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جی یہ آپ نے یہ کہاں سے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں بڑا پڑا ہوا ہے، وجہ کا تو میں نے سنا. یہ ان کے اب مناظرہ ہوگا تو میں دکھاؤں گا نا، یہ سب میں دکھاؤں گا. اگر یہ باغ نہ جائیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باغ جائیں گے مناظرے کے لیے نہیں آئیں، کیونکہ جب سب کو یہ مشرک کہتے ہیں، جب ان کے اپنے شرک کی باری آتی ہے تو یہ آتے نہیں آئے نا. اگر یہ باغ نہ جائیں نا تو میں دکھاؤں گا ان کی کتابوں سے. اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج تک جتنی بار بھی آپ سے گفتگو کی ہے وہ ویڈیوز گواہ ہیں. آپ بھاگے، میں نہیں بھاگا. گے نا تو دنیا دیکھے. جی سر صحیح بات، ٹھیک ہے بھائی. تو آپ کے اللہ جی سر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے مشائخ کے کتب سے، آپ کے احادیث سے تصریحات دکھائیں گے. اور آپ بھی ہمارے مذہب پہ کوئی اعتراض ہمارے متعلق اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں بھائی. ابھی لوگوں نے دیکھ لیا بھائی ان کا عقیدہ، پھر یہ پھر نہیں سکتا. آپ اپنا عقیدہ واضح کریں، اس بارے میں کیا ہے یہ بھی بتائیں ذرا. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ اللہ کے چہرے کے متعلق کیا ہے، اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا جو صفات ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں. حدیث آپ کو دکھاؤں، میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا.
کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ ابھی حدیث دکھانے کی بات نہیں ہو رہی, ابھی حدیث دیکھنے دکھانے کی بات نہیں, صرف عقیدہ بتائیں بس. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم نے دین لیا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام, امام رضا علیہ السلام کی حدیث کل ہی میں پڑھ رہا تھا لوگوں کے لیے, ان کا فرمان ہے کہ جو کسی نے پوچھا اس آیت کے متعلق بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجہ آیا قرآن مجید میں, تو حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے, جیسے لغوی لحاظ سے لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے, چہرہ ہے, جو لوگوں کا چہرہ ہے, تو وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا سفراء بنا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت کو اپنی طاعت کے مساوی قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معصیت کو اپنے معصیت کے مطابق مساوی قرار دیا ہے, اور ان کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا. تو ائمہ طاہرین, حجج الہی, انبیاء و رسل, یہ اللہ کے وجہ ہیں. اللہ کے وجہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ایک منٹ میں بیان کروں, ایک منٹ مجھے ایک سیکنڈ دے دینا, پھر آپ اعتراض کر لینا. کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اور جسمانی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنے الفاظ لسان شرع میں آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے, اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے یا اللہ کی نعمت ہے, اس سے مراد اعضاء و جوارح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے صفات سے مبرہ ہے, کیونکہ مخلوق جس چیز کے ہاتھ ہوتا ہے, جس چیز کا پیر ہوتا ہے, جس چیز کا سر ہوتا ہے, جس چیز کا چہرہ ہوتا ہے, اس کا انجام ہوتا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے, وہ خالق کون نہیں ہو سکتا, وہ خود مخلوق ہے, وہ ہزار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث اور روایات میں, قرآن کی تفسیر میں اور توحید کی تعلیم میں اہل بیت علیہم السلام کے بے حد و بے حساب ان کے احادیث اور روایات و فرامین ہیں. جی سر, یہ ہمارا عقیدہ. نیٹ دا پرابلم آ گیا, تھوڑا سلو ہو گیا. صحیح ہے. نہیں بس ٹھیک, نہیں بس ہو گیا. یہ بس اسی عقیدے کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز, اللہ کی 4 تاریخ کو ہمارا اور آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب انشاءاللہ بھاگنا نہیں ہے شیخ صاحب, اللہ صاحب آپ نے بھاگنا نہیں, اپنی فکر بنایا آپ. چلیں جی, ہم اگر زندہ رہے تو حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا بھائی. انشاءاللہ ہماری زندگی رہی, اللہ نے. جی بولے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تبارک و تعالی, بہت مہربانی آپ کی.